یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے جان بوجھ کے نیکی اور برائی کرواتا ہے، نہیں، مراد یہ کہ تم اگر اس گمان میں ہو نا کہ اللہ سے بغاوت کر سکتے ہو تو تم نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کی سلطنت سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. لہذا یہ جو تم سرکشی کر رہے ہو تو اللہ نے دنیا میں اجازت دی ہوئی ہے، چاہے تو نافرمانی کی روش اختیار کرو، خواہ تابع فرمان بن جاؤ. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ کی طرف سے اجازت تو ہے کہ چاہو تو گناہ کرو، چاہو تو نیکی کرو. حکم یہی ہے کہ آپ نے گناہ نہیں کرنا، لیکن چونکہ کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے لہذا آپ دیکھیں. ورنہ تو اگر اللہ تعالیٰ نے گرفت کرنی ہو تو ایک شخص نماز کے وقت برائی کی طرف چل پڑے تو وہ پاؤں اس کے زمین میں دھس جاتے، لیکن نہیں دھستے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عام اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ جو قرآن میں ہے نا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، بالکل کوئی زبردستی خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ ہی نے چاہا ہوا ہے. ظاہر ہے اللہ اگر مجھے ہمت نہ دے، طاقت نہ دے تو میں مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دے دی، عقل دے دی، تو اللہ نے چاہا ہے کہ آپ مسجد میں جائیں، وہ چاہ لیا. سمجھ رہے میری بات؟ یہاں چاہنے سے مراد یہ ہے. باقی مسئلہ تقدیر کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ہیں، مسئلہ تقدیر اور انجینئر مرزا لکھیں تو کھل جائیں گی.